بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, welcome to lecture number 9, 10th Computer Science, chapter number 1. بیٹے آج کے لیکچر میں ہم فلو چارٹس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. بیٹے پرابلم سالونگ کے مرحلے کے دوران ہم نے فلو چارٹ سے متعلق سیکھا تھا ابتدائی باتیں. وہاں پہ ایک مرحلہ آیا تھا ڈیزائن الگوریدم اینڈ ڈرا فلو چارٹ. پہلے ہم نے الگوریدم بنایا تھا، پھر فلو چارٹ بنایا تھا. آج کے لیکچر میں ہم فلو چارٹس ان کو تفصیل سے پڑھیں گے. فلو چارٹ بنانے کے لیے کیا کیا باتیں ہم سامنے رکھیں گے، کیا سمبلز ہیں، کیا ان کے رول ہیں، گائیڈ لائنز فلو چارٹ کی، فلو چارٹ کے سمبلز، فلو چارٹس کی اہمیت، فلو چارٹس کو کیسے بنانا ہے، ساری باتیں آج تفصیل سے ڈسکس ہوں. تو پہلی بات یہ کہ فلو چارٹ کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں. بیٹے کسی بھی پرابلم کو سولو کرتے ہوئے جب ہم الگوریدم بنا لیتے ہیں اور اس الگوریدم کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہ الگوریدم صحیح کام کر رہا ہے، تو الگوریدم کے تصور کو واضح کرنے کے لیے فلو چارٹ بنایا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ الگوریدم کی پکٹوریل فارم. اب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے یا پرابلم سالونگ کرتے ہوئے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے فلو چارٹ بنا لیتے ہیں بعد میں الگوریدم بناتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پہلے الگوریدم ڈیزائن کیا جاتا ہے، بعد میں فلو چارٹ بنایا جاتا ہے. تو زیادہ رائج یہ ہے کہ پہلے الگوریدم بنایا جائے گا، اس کے بعد فلو چارٹ بنایا جائے گا. تو الگوریدم کو تصویری شکل میں ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب الگوریدم بنا لیا تو پھر تصویری شکل میں اس کو ظاہر کرنے کا مقصد کیا سامنے آئے گا کہ ہم فلو چارٹنگ جو کرتے ہیں تصویری شکل میں الگوریدم کو ظاہر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ الگوریدم کے تصور کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے کام کس طریقے سے کیا ہے. الگوریدم جب آپ لکھتے ہیں اس میں مخصوص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ہر شخص اس کو نہیں سمجھ پاتا. لیکن فلو چارٹ اگر آپ نے بنایا ہو، اسی چیز کو اگر تصویری شکل میں ظاہر کیا ہو، تو ایک لے مین جو آدمی نہیں جانتا مختلف اصطلاحات مختلف باتوں کو، وہ بھی جان لے گا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور یہ پرابلم کس انداز میں سالو کیا گیا. پہلی بات تو یہ. اس سے ایک اور بھی یہ ہوگا کہ جب آپ فلو چارٹ بنائیں گے الگوریدم سے متعلق آپ کا تصور مزید واضح ہو جائے گا. آپ کو سمجھنا خود اور دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ پرابلم سالونگ کر رہے ہیں تو آپ کا واسطہ بہت سارے لوگوں سے پڑے گا، اپنے ٹیم میٹس، ٹیم کے ساتھیوں سے، اپنے سینئرز، کسٹمر جو آپ کا کلائنٹ ہے اس سے. تو ہر ایک سے بات کرنا، اسے سمجھانا نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا. اس سے ڈیٹا کا فلو اور پروسیسز کی ترتیب اس کو بتانا آسان ہو جاتا ہے. فلو چارٹنگ سے آپ کو ڈی بگنگ کرنے میں بعد میں آسانی ہو جاتی ہے، پروگرام ڈیولپمنٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو فلو چارٹس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. چنانچہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ نے الگوریدم بنا لیا تو پھر فلو چارٹس بنائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پکچرز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو تصاویر ہیں وہ الفاظ سے زیادہ بہتر انداز میں بات کو سمجھا سکتی ہیں. تو اسی لیے تصور کو بہتر طور پہ واضح کرنے کے لیے کوئی کام کس انداز میں ہو رہا ہے، کیا کیا مراحل ہیں، مراحل کی ترتیب کیا ہے، ڈیٹا کا فلو کیا ہے، یہ سب بتانے کے لیے فلو چارٹ بنایا جاتا ہے. جب آپ نے فلو چارٹ بنانا ہے تو فلو چارٹ بناتے ہوئے آپ نے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے فلو چارٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان پٹس کتنے ہیں، کون کون سے ان پٹس ہیں ان کا تعین کر لینا ہے، آؤٹ پٹس کا تعین کر لینا ہے. اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ اگر ہو رہی ہے تو اس کا تعین کر لینا ہے. اس کے علاوہ پروسیسز ہو رہے ہیں ان کا تعین کر لینا ہے. یہ ساری چیزیں پرابلم سٹیٹمنٹ سے یا الگوریدم سے ان چیزوں کا آپ نے تعین کر لینا ہے پہلے. تو ان چیزوں کو فلو چارٹ کی ہم ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس کا تعین کرنے کے بعد پھر آپ نے فلو چارٹ بنانا شروع کرنا ہے. یاد رہے
جب آپ فلو چارٹ بنا چکیں اس کے بعد ٹیسٹ ڈیٹا کی مدد سے فلو چارٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ وہی نتائج دے رہا ہے آپ کا فلو چارٹ جیسا کہ الگوریدم کے کیس میں تھے۔ اگر ویسے نتائج دے رہا ہے تو پھر فلو چارٹ قابل قبول ہوگا، اگر ویسے نتائج نہیں دے رہا تو آپ تلاش کریں گے کہ فلو چارٹ میں آپ نے کیا غلطی کی، پھر اس غلطی کو آپ دور کریں گے اور فلو چارٹ میں جو بھی ترمیم کرنی ہے جیسا بھی کرنا ہے اس کو کر کے اس وقت تک آپ اپنی یہ کوشش جاری رکھیں گے جب تک آپ کو فلو چارٹ مطلوبہ نتائج نہیں دے گا۔ وہ مطلوبہ نتائج کون سے ہیں؟ جو نتائج ہمیں الگوریدم سے حاصل ہو رہے ہیں وہی نتائج ہمیں فلو چارٹ سے ملنے چاہیے۔ فلو چارٹ بناتے ہوئے جب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ فلو چارٹ تصویری شکل ہے، ڈایاگرامیٹک فارم ہے کسی الگوریدم کو ظاہر کرنے کی، تو بیٹے اس میں ہم نے کوئی زیادہ مشکل یا پیچیدہ قسم کی تصویریں نہیں بنانی، کوئی آرٹسٹ نہیں ہمیں بننا، سادہ سی شکلیں سمبلز استعمال کریں گے، پھر ان سمبلز کا سہارا لیتے ہوئے ہم اپنی بات کو واضح کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے سمبلز ہیں وہ کیا ہیں، کس طرح سے ان کا استعمال ہونا ہے، ساری باتیں میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ بورڈ پہ میں نے سہولت کے لیے آپ کے کافی سارے سمبلز لکھ دیے ہیں، 7 سمبلز جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ ڈسکس کر لیے، 3 جو ہے وہ بعد میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اب ان سمبلز کا استعمال کیا ہے، کیسے ہم نے ان پہ کام کرنا ہے، کیا کیا رولز ریگولیشنز ہیں، مطلب گائیڈ لائنز کیا ہیں فلو چارٹ بنانے کی، وہ ساری باتیں ہم نے ان کا تعین کرنا ہے۔ پہلی بات، جب آپ نے فلو چارٹ بنانا ہے تو ساری ریکوائرمنٹس کو جس انداز میں جو پروسیسز ہونے ہیں سارا اس کو ایک لاجیکل آرڈر میں اپنے ذہن میں ترتیب دے لیں یا لکھ لیں کہ اس طرح سے کام ہونا ہے، الگوریدم میں ایسے کام ہو رہا ہے، تاکہ فلو چارٹ بناتے ہوئے چیزیں رہ نہ جائیں۔ دوسری بات، ریکوائرمنٹس کا تعین کر لیں، سسٹم کے اندر جو چیزیں داخل ہو رہی ہیں، کوئی مٹیریل یا انفارمیشن یا یوزر کو ڈیٹا انٹر کر رہا ہے یا سسٹم کے اندر جو ریسورسز یوز ہو رہے ہیں وہ ان پٹس میں شمار ہوں گے۔ سسٹم جو آؤٹ پٹ دے رہا ہے، جو پروسیسنگ کے بعد نتائج مہیا کر رہا ہے، یا جو مٹیریل یا انفارمیشن سسٹم سے باہر جا رہی ہے یا سسٹم کوئی ریسورسز پیدا کر رہا ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ ساری آؤٹ پٹ میں شمار ہو رہی ہیں۔ کوئی ایکشن سٹیپ، کوئی آپ ارتھمیٹک پروسیس کرتے ہیں، کوئی ویریبل کو ویلیو اسائن کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ یہ پروسیس میں آ جائیں گی۔ کوئی آپ کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے پروسیس میں آ جائیں گے۔ ڈیسیژن میں کوئی شرط ہے، کوئی کنڈیشن ہے، کوئی سوال ہے، اس کا جواب درست یا غلط میں یس یا نو میں آتا ہے تو وہ ڈیسیژن کے لیے استعمال ہوگا۔ فلو چارٹ میں بناتے ہوئے ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈیسیژن جب ہم نے ریپیٹیشنز کرنی ہے مختلف قسم کی تو اس کے لیے بھی ڈیسیژن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک سے زیادہ ہمارے پاس پاتھ فلو ہیں تو کسی شرط کی بنیاد پہ اس میں سے کسی ایک پاتھ کا انتخاب کرنا یہ بھی ڈیسیژن میکنگ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب آپ ان کی نشاندہی کر کے اپنے پاس کر لیں گے، رکھ لیں گے، تو پھر فلو چارٹ کو بنانا، الگوریدم کے تصور کو بہتر طور پہ فلو چارٹ کی فارم میں کنورٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ چلیے اب بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے جو فلو چارٹ کے جو سمبلز ہیں جو ہم نے پڑھنے اور جو آپ کے لیول پہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کا استعمال کیا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں گائیڈ لائنز بھی بتاتا جاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو فلو چارٹ کے سمبلز بھی سکھاتا جاؤں گا۔ اب سب سے پہلا سمبل اگر آپ دیکھیں، فلو لائنز، جو تیر کے نشانات ہیں ان کو ہم فلو لائنز کہیں گے۔ فلو لائنز سے کیا ہوگا کہ آپ کو پروسیسز کی ترتیب فلو چارٹ میں کون کون سے پروسیسز کس کس ترتیب میں ہو رہے ہیں، کس کے بعد کون سا آنا ہے، اس ترتیب کو ظاہر کرنے کے لیے، فلو چارٹ کے سمبلز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے، ڈیٹا کا فلو یا بہاؤ اس کے بارے میں بتانے کے لیے یہ تیر کے نشانات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان تیر کے نشانوں کو ہم فلو لائنز کہیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سمبل ہے ٹرمینل کا سمبل۔ ٹرمینل بیٹے استعمال ہوتا ہے سرے کے لیے۔ اب جب آپ نے فلو چارٹ کسی پیج پہ بنانا ہے یا فلو چارٹ کو ویسے کسی سافٹ ویئر میں آپ نے بنایا تو بیٹے آپ نے اگر بنایا فلو چارٹ کے آغاز اور اختتام کا ذکر نہیں کیا، جیسے الگوریدم میں ہمیں سٹارٹ اور اینڈ بتانا تھا، ایسے ہی فلو چارٹ میں سٹارٹ اور اینڈ بتانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت فلو چارٹ کا آغاز ہو گیا، اس وقت فلو چارٹ کا اختتام ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ ابھی کوئی اور کسی پیج پہ اس فلو چارٹ کی کنٹینیوٹی ہے یا
اس میں یہ نامکمل ہے. تو یہ بات اس ابہام سے بچنے کے لیے بھی ہم ٹرمینل سمبلز استعمال کرتے ہیں. یہ فلو چارٹ کے لیے انٹری اور ایگزٹ 2 پوائنٹس کا کام کرتے ہیں. تو ٹرمینل سمبل اگر آپ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے, ایک ریکٹینگل بنا کے اس کے کناروں کو گول کر دیا جائے تو وہ کہلائے گا راؤنڈ ایجڈ ریکٹینگل, گول سروں والا, گول کناروں والا ریکٹینگل. ٹرمینل کے یہ سمبل استعمال ہو. اور اس میں دیکھیں ٹرمینل میں اگر فلو چارٹ کا آغاز کر رہے ہیں تو سٹارٹ کے لیے یہ استعمال ہو, اور اگر فلو چارٹ کا اختتام کے لیے ٹرمینل یوز ہو رہا ہے تو اس کے اندر اینڈ لکھ دیں. آغاز کرنے کے لیے جب ٹرمینل لگے گا تو اس کے اندر سٹارٹ لکھا جائے گا. اینڈ کرنے کے لیے جب ٹرمینل سمبل یوز ہوگا تو اس کے اندر اینڈ یا سٹاپ لکھا جائے گا. سٹاپ لکھ دیا جائے, اینڈ لکھ دیا جائے, ایک ہی بات. سٹارٹ لکھ دیا جائے, بگن لکھ دیا جائے, ایک ہی بات. دوسری بات, اب رول یہ ہے کہ ٹرمینل کے ساتھ صرف ایک فلو لائن استعمال ہو. کیسے؟ سٹارٹ کے سمبل میں سے صرف ایک فلو لائن باہر نکل سکتی ہے, اس میں کوئی فلو لائن داخل نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ رانگ ہوگا. مثلا میں نے اس طرح سے یہ فلو لائن داخل کی تو یہ غلط ہوگا. ایسے استعمال یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ ہم نہیں کریں. اسی طرح سے اینڈ کے اندر صرف ایک فلو لائن داخل ہو سکتی ہے. اگر اس میں سے ہم کوئی فلو لائن باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی غلط ہوگا, ایسے ممکن نہیں ہے. مزید یہ دیکھیں تیسرا سمبل پروسیس. پروسیس کیا ہے؟ کوئی بھی عمل, کوئی بھی ایکشن جو پرفارم کیا جاتا ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. اب مختلف قسم کے عوامل ہوتے ہیں. مثلا آپ کسی ویریبل میں کوئی ویلیو اسائن کر رہے ہیں. دوسری بات, کوئی ایکسپریشن اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں, یا کسی ایکسپریشن کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے ساتھ ہی ویریبل میں اسائن کر رہے ہیں. کوئی اور آپ نے اپنا کوئی پروسیس بتایا ہے, کوئی عمل بتایا, کوئی عمل ہو رہا ہے, کوئی ایکشن پرفارم کیا جا رہا ہے تو وہ پروسیس سمبل میں آئے گا. اور وہ جو ایکشن جو بھی کام کیا جا رہا ہے اس کو ریکٹینگل شیپ کے اندر لکھیں. پروسیس کے لیے ریکٹینگل کی شکل استعمال ہوتی ہے. تو دیکھیں مثلا جیسے n = 1, یہ ایک پروسیس ہے کہ 1 ویلیو n ویریبل کے اندر سٹور کی جا رہی ہے, یا 1 ویلیو n ویریبل کو اسائن کی جا رہی ہے, اس لیے یہ ایک پروسیس ہوا. دوسرا, ایریا آپ نے نکالا سرکل کا. سرکل کے ایریا کا فارمولا ہے پائی آر اسکوائر. تو یہ دیکھیں پائی کی ویلیو 3.14 ملٹیپلائڈ بائی آر کی پاور 2. یہ کیرٹ کا سمبل ایکسپوننٹ کے لیے, پاور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آر ملٹیپلائڈ بائی آر بھی کر سکتے ہیں, یا آر اس کے بعد کیرٹ کا سمبل 2 ڈال دیں تو یہ آر اسکوائر کو ظاہر کرے گا. تو یہ دیکھیں اس میں ایک ایکسپریشن ہے, اور یہ ایکسپریشن کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ ایکسپریشن ہے, اور اس ایکسپریشن کی ویلیو کیلکولیٹ ہونے کے بعد اے ویریبل کے اندر اسائن ہو رہی ہے, یہ بھی پروسیس ہے. ایک ہم نے الگوریدم پڑھا تھا چائے بنانے والا, اس میں بوائل دی واٹر کا ایک مرحلہ تھا. دیکھیں بوائل دی واٹر یہ ایک عمل ہے, ایک کام کیا, تو یہ بھی ایک پروسیس ہوا. رول اب کیا ہے؟ پروسیس سمبل میں ایک فلو لائن داخل ہوگی, ایک فلو لائن نکلے گی. یہ اوپر سے بھی داخل ہو کے نیچے سے نکل سکتی ہے, لیفٹ سے داخل ہو کے رائٹ سے نکل سکتی ہے, رائٹ سے داخل ہو کے لیفٹ سے نکلے گی. ایک طرف سے داخل ہوگی, ایک طرف سے نکلے گی. یہ رول آپ کی بک کے لیول تک ہے. لیکن اب لیٹسٹ جب آپ سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں فلو چارٹس کے لیے, لیٹسٹ رولز کو دیکھتے ہیں تو پرانے کچھ رولز میں انہوں نے تبدیلی کر دی. اس لیے اگر آپ کو بکس میں, پریکٹیکل کاپیز میں کسی جگہ پہ یہ نظر آئے کہ فلو چارٹ میں بناتے ہوئے پروسیس کے اندر اگر 2 فلو لائنز داخل ہو رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں, یہ بھی درست ہے. ایک فلو لائن داخل ہوگی, 2 فلو لائنز داخل ہو جائیں گی, لیکن نکلے گی ایک پروسیس سے. اچھا, اس میں بھی مختلف آراء ہیں. وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ سپلٹ کر سکتے ہیں, 2 نکال سکتے ہیں, 2 الگ الگ پاتھ دے سکتے ہیں. لیکن وہ چونکہ آپ کے لیول پہ نہیں, آپ کے لیول پہ جو آپ کی بک کے مطابق رول ہے وہ یہی ہے کہ ایک فلو لائن داخل ہوگی, ایک فلو لائن نکلے گی. لیکن کسی جگہ پہ پروسیس میں 2 فلو لائنز داخل ہو رہی ہوں, ایک نکل رہی ہو, تو بحث میں نہیں پڑ جانا, الجھنا نہیں کہ اس نے غلطی کی ہے. وہ بھی رول ہے,
مختلف سافٹ ویئرز وہ الاؤ کرتے ہیں، مختلف جو رولز ہیں جو نئے، ان کے مطابق ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ اس میں 2 فلو لائنز داخل ہو کے ایک بھی نکل سکتی ہے۔ زیادہ آپ کے لیول پہ جو رول ہے وہ کیا ہے، 1 فلو لائن داخل ہوگی، 1 نکلے گی، یہ آپ کی ٹیکسٹ کے مطابق۔ جنرل رول کیا ہے، 2 فلو لائنز داخل ہو سکتی ہیں، 1 نکلے گی 1۔ تو اس لیے اس رول کو اگر ہم تھوڑا سا ٹرکی وے میں ایسے بتا دیں کہ پروسیس سمبل میں سے ہمیشہ 1 فلو لائن نکلے گی، تو وہ اس بات کو کور کر لے گا کہ 1 داخل ہو یا 2 داخل ہو۔ تو اس لیے آپ نے بک میں جب یہ رول کو لکھنا ہے اور گائیڈ لائنز میں لکھنا ہے تو اس جملے میں یہ تبدیلی کر لیں کہ only 1 flow line can come out from a process symbol۔ یہ اتنا لکھ دیں گے تو بات بن جائے گی اور وہ ساری باتیں جو ہے کور کر لیں گے۔ اس کے بعد چوتھا سمبل ان پٹ آؤٹ پٹ کا سمبل ہے۔ بیٹے فلو چارٹس پرابلم سالونگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پرابلم سالونگ کے دوران جب فلو چارٹس کی ریکوائرمنٹس کا میں نے ذکر کیا تھا تو کچھ آپ ان پٹس لیتے ہیں اور ان پہ پروسیسنگ کرنے کے بعد آؤٹ پٹس دیتے ہیں۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹس کے بارے میں نے تفصیل سے پہلے بتا دیا اسی لیکچر میں، اس لیے اب دوبارہ بات نہیں ہوگی۔ تو ان پٹ آؤٹ پٹ کو ظاہر کرنے کے لیے پیرالوگرام شیپ استعمال ہوگی، یہ شیپ پیرالوگرام کی۔ اب اگر یہ ان پٹ کے لیے کس وقت استعمال ہو رہی ہے اور آؤٹ پٹ کے لیے کس وقت استعمال ہو رہی ہے، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ان پٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر لفظ ان پٹ لکھا ہو، یہ اسمال میں بھی لکھ سکتے ہیں، آئی کیپٹل، باقی لوئر کیس میں اسمال میں بھی لکھ سکتے ہیں، سارے کیپٹل میں لکھ سکتے ہیں۔ میں نے چونکہ ایک بتانا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، جب بھی میں استعمال کروں گا انسٹرکشنز وغیرہ سارا، تو کوشش یہ کروں گا کہ میں اس کو کیپٹل میں لکھوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کسی انسٹرکشن کو، کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ان پٹ اے مراد یہ کہ یوزر سے کی بورڈ سے ان پٹ لیا اور اے نام کے ویریبل میں اس کو سٹور کر دیا، تو ان پٹ کے لیے جب استعمال ہوگا تو ان پٹ لکھا جائے۔ ریڈ یہ بھی سسٹم کے اندر کس چیز کو ایڈ کرتا ہے، انکلوڈ کرتا ہے، یہ چیز سسٹم کے اندر استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ریڈ سے مراد یہ کہ ڈیٹا میں سے یہ ویلیو کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ان پٹ کی طرح سے ہی کام کر رہا ہے۔ تو ریڈ لکھا ہے، ان پٹ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے ان پٹ ہو رہا ہے، اور اگر پرنٹ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمبل اس وقت آؤٹ پٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اسکرین پہ کچھ دکھانے کے لیے۔ آؤٹ پٹ کا لفظ لکھا ہے تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آؤٹ پٹ ہو رہا ہے۔ تو ایک بات یہ، اب دیکھیں جو پیرالوگرام شیپ سمبل ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا رول آپ کی بک پہ یہ کہ اس میں 1 فلو لائن داخل ہوگی، 1 نکلے گی، وہ اوپر سے داخل ہو کے نیچے سے نکل سکتی ہے، اوپر سے داخل ہو کے سائڈ سے بھی نکل سکتی ہے، یا سائڈ سے داخل ہو کے سائڈ سے بھی نکل سکتی ہے، اس کا کوئی نہیں۔ لیکن لیٹسٹ رولز کے مطابق یہ ہے جو میں نے پروسیس کے سلسلے میں بتایا تھا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ سمبل میں 1 سے زیادہ فلو لائنز داخل ہو سکتی ہیں، 2 فلو لائنز داخل ہو سکتی ہیں اور 1 فلو لائن باہر نکلے گی، یہ لیٹسٹ رول ہے۔ لیکن آپ کی بک میں جو فالو کیا گیا وہ یہی فالو کیا گیا کہ 1 فلو لائن داخل ہوگی، 1 فلو لائن نکلے گی۔ چونکہ آپ نے امتحان دینا ہے اور جب بھی پیپر چیک ہونا ہے، کسی چیز میں کوئی ایمبیگوٹی آ جانی ہے، کوئی مشکل آنی ہے، تو آپ کی ٹیکسٹ بک کا حوالہ دیا جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک کے رولز کو سامنے رکھنا ہے۔ تو اس رول کو ہم ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ سمبل ہے اس میں سے ہمیشہ 1 فلو لائن باہر نکلے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب ذرا دیکھیں، ان پٹ اے سے مراد یوزر سے ان پٹ لے کے اے ویریبل میں رکھنا ہے، ریڈ ایکس وائی سے مراد کہ ڈیٹا اسٹیٹمنٹ سے ویلیوز پڑھو، پہلی ویلیو کو ایکس ویریبل میں رکھ دو، دوسری ویلیو کو وائی ویریبل میں رکھ دو۔ پرنٹ سم کہ سم نام کی میموری لوکیشن یا سم نامی ویریبل کے اندر جو پڑا ہوا ہے اس کو اسکرین پہ پرنٹ کر دو یا دکھا دو۔ آؤٹ پٹ ایس ویریبل کے اندر جو پڑا ہوا ہے تو اس کو آؤٹ پٹ کر دو۔ ڈیسیژن سمبل ڈائمنڈ شیپ سمبل ہے اور یہ فیصلہ سازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں یہ 1 فلو لائن داخل ہوگی اور 2 فلو لائنز باہر نکلیں گی، ایک یس کے کیس میں اور دوسری نو کے کیس میں۔ ہمیشہ اس میں ڈیسیژن ہوگا، فیصلہ ہوگا، کوئی ایک کنڈیشن ہوگی یا اسٹیٹمنٹ ہوگی، کوئی ایکسپریشن ہوگی، کوئی سوال ہوگا، اس کا جواب درست یا غلط میں سامنے آئے گا۔ تو اے گریٹر دین بی یہ ایک ڈیسیژن
کرنا ہے ہمیں کہ کیا اے بی سے بڑا ہے. یس کے کیس میں کوئی اور پاتھ فلو ہو جائے گا, نو کے کیس میں کوئی اور پاتھ فلو ہو جائے گا. از اسٹور اوپن, کیا اسٹور کھلا ہوا ہے. یس کے کیس میں ایک پاتھ فلو اور ہے, نو کے کیس میں دوسرا پاتھ فلو ہو گیا. تو اس طرح سے ڈیسیژن ہوگا. اس کے بعد کنیکٹر کا سمبل یہ کیا کرتا ہے. کنیکٹر کا سمبل ایک چھوٹا سا سرکل لگایا جاتا ہے. تو یہ فلو لائنز کی تعداد کو گھٹانے کے لیے, ریڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تاکہ کم سے کم فلو لائنز سامنے آئیں اور فلو لائنز سے فلو چارٹ جو ہے وہ کلمزی یا بھدا نظر نہ آئے. اس وجہ سے فلو چارٹس کو اس میں کنیکٹر سمبل میں کمبائن کر کے ایک فلو لائن نکال لی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کنیکٹر کا سمبل اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی پروسیسز اگر ہو رہے ہیں کسی شرط کی بنیاد پہ, اگر فلو چارٹ کے کسی خاص حصے پہ آپ نے جمپ کرنا ہے, وہ اسی پیج پہ ہو یا کسی اور پیج پہ ہو, تو اس جمپ کرنے کے لیے, موو کرنے کے لیے بھی یہ کنیکٹر کا سمبل استعمال ہوتا ہے. مثلا یہ دیکھیں, اسٹارٹ ہے, ایک پروسیس کیا, دوسرا کیا, کسی کنڈیشن کی بنیاد پہ یس ہوگا تو اے پہ آپ نے جمپ کر جانا ہے. تو اے کے لیے فردر بتا دیا اے سے کیا ہے, یہ پھر ان پٹ لیا, کوئی پروسیس کیا, پھر کوئی پروسیس کیا, پھر کچھ آؤٹ پٹ کیا اور اینڈ کیا. اگر کنڈیشن نو ہو جائے گی تو سمپل پروسیس کیا اور آؤٹ پٹ کر کے اینڈ کر دیا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ فلو چارٹ کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ جمپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب 3 چھوٹے چھوٹے سمبل رہ گئے, اس کی کوئی ایز سچ مشکل نہیں ہے, استعمال بھی وہ ہمارے بہت کم ہوتے ہیں, ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ذرا دیکھیں 8واں آف پیج, آن پیج کنیکٹر. آف پیج آن پیج کنیکٹر کے لیے یہ سمبل اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ کیا ہے بیٹے, فلو چارٹ اگر ایک سے زیادہ پیجز پہ چلا جاتا ہے تو پہلے پیج سے اگر دیکھیں فلو چارٹ دوسرے پیج پہ جا رہا ہے تو پیج کے اینڈ پہ یہ سمبل لگا دیں گے. یہ اس ٹائم پہ اس کا بیہیویئر آف پیج کنیکٹر کا ہوگا, تو یہ بتائے گا کہ اب پیج سے نکل رہا ہے. اگلے پیج کے شروع میں یہ سمبل آ جائے گا جو یہ بتائے گا آن پیج کا بیہیویئر ہوگا کہ اگلے پیج پہ فلو چارٹ کی کنٹینیوٹی ہے, اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد پری ڈیفائنڈ پروسیس. پری ڈیفائنڈ پروسیس کے لیے ریکٹینگل شیپ کا سمبل ہے, لیکن اس کے ساتھ لائنیں لگ جائیں. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ فنکشنز کے لیے, سب روٹینز کے لیے, کو بتانے کے لیے. پہلے سے کوئی عمل بتا دیا گیا ہے, کوئی پروسیس ڈیفائن کر دیا گیا, اس کے لیے. رول اس کے بالکل وہی ہیں جو پروسیس سمبل والے. اور آخری فلو چارٹ کا سمبل ریمارکس یا اینوٹیشن. ریمارکس یا اینوٹیشن کے لیے اس طرح سے ہوگا, اور ساتھ تو یہاں پہ سم ریمارکس لکھ دیں کوئی. تو اینوٹیشن یا ریمارکس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فلو چارٹ بناتے ہوئے کوئی آپ نے پروسیس کیا ہے اور اس کی تشریح آپ نے بتانی ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح سے کیا, کیونکہ بعد میں جب آپ نے دیکھنا ہو سکتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے, تو اپنی سہولت کے لیے, یاد دہانی کے لیے, کچھ نوٹس لکھنے کے لیے, اپنا کمنٹس دینے کے لیے, ریمارکس دینے کے لیے ریمارکس کا سمبل اس طرح سے استعمال ہو جائے. امید ہے بچوں آپ کو آج کا لیکچر واضح ہو گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر